کیا ہوا یوانس؟ ادنیا کو گرفتار کر لیا گیا. خدایا، ادنیا کو گرفتار کر لیا؟ یا مریم مقدس اس کی مدد کیجیے. ہمیں کچھ کرنا چاہیے. میرے خیال میں اب کچھ نہیں کیا جا سکتا. کاش میکسیملین یہاں ہوتے. کیا انہیں خبر نہ تھی کہ ادنیا نے مسیحیوں کو اجتماع کی دعوت دی تھی؟ اگر جانتے ہوتے تو نہیں جاتے. بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے. لعنت ہو ایسے شہنشاہ پر کہ جس کے آنے کے استقبال میں اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. عالی جنابوں کے لیے میں ایک بری خبر لائی ہوں. سلام ہو عالی جناب پر. آپ کو بھی خبر ہے؟ جناب یوانس وہاں موجود تھے. اچھا، تو کیا ہوا؟ میرے ساتھ جو فرار ہو سکتے تھے وہ فرار ہو گئے، باقی سب گرفتار ہو گئے. حتیٰ دنیا بھی؟ یا عیسی ابن مریم. کچھ تو کیجیے. آپ لوگ کس لیے رکے ہیں؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دقیانوس کے فرمان کو اس کے سوا کون منسوخ کر سکتا ہے؟ میں اس فرمان کو منسوخ کرتی ہوں. اسے ادونیا کو جلد سے جلد چھوڑنا پڑے گا. آپ کو معلوم ہے ہیلن کیا کہہ رہی ہے؟ جی ہاں، بانو ہیلن کی ہلاکت سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ادونیا کو بھی نجات مل جائے گی اور مسیحیوں. لیکن موت اس زندگی سے بہتر ہے. آپ اس زندگی کو موت سے بہتر سمجھتے ہیں؟ اگر آپ کا مرنا مفید ثابت ہو سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں. کیا آپ گمان کرتی ہیں کہ آپ کے والد آپ کی بات مانیں گے؟ کیا آپ ان کے مزاج سے واقف نہیں ہیں؟ اگر ان کو آپ کے ایمان کے بارے میں پتا چل جائے تو وہ آپ پر ایک لمحے کے لیے بھی رحم نہیں کریں گے. پھر خاموش رہیں اور اپنے دوستوں کی موت کا تماشا دیکھیں. نہیں، میکسیملین کے آنے تک انتظار کریں، پھر فیصلہ کرتے ہیں. میں بھی قاضی سے تھوڑی واقفیت رکھتا ہوں. میرے سلسلے میں وہ مقروض ہونے کا احساس رکھتا ہے. امید ہے کہ کچھ کر سکوں گا. مجھے یقین ہے کہ وہ قبرستان جا رہا تھا، لیکن سپاہیوں کو دیکھ کر اپنی بات بدل دی. تم گواہی دینے کے لیے تیار ہو؟ گواہی؟ کہاں؟ شہنشاہ کی خدمت میں. آپ نے کہا شہنشاہ؟ تو کیا یہ گواہی ممکن ہے؟ ہاں، زیادہ گواہیاں مؤثر ہوتی ہیں. میرے پاس اور ثبوت بھی ہیں. مزید اور ثبوت حاصل کر لوں گا. جب ہم میکسیملین کو صلیب پر چڑھا دیں گے تو تم بھی اپنا صلہ پاؤ گے. میں اپنے دوستوں کو نہیں بھلاتا. جیسا آپ فرمائیں. مجھے آج کی قربانی کی تقریب میں شرکت کرنی ہے. دقیانوس چاہتے ہیں کہ شہنشاہ کے خطرے سے بچنے کی خاطر اتھولون پر کتے کی قربانی کریں. میں ان کو ادونیا کی گرفتاری کی خبر دوں گا. تم ادونیا کے پاس جاؤ. اسے منہ کھولنا ہی پڑے گا. ہوشیار رہو، کوئی تمہیں نہ دیکھے. حتماً عالی جناب. میکسیملین آج بھی نظر نہیں آ رہی. ظاہراً شہر کے اطراف میں رعایا کا معائنہ کرنے گئے علی جناب. شاید شہنشاہ والا کے قافلے کے استقبال کے سلسلے میں حفاظتی انتظامات کا معائنہ کرنے گئے ہوئے ہیں.
یہ ہے تیرے بندے عالی جناب تقیانوس شہنشاہ کے نمائندے اور جانشین کی قربانی جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ اے خدائے بزرگ جس کی طاقت اور کوڑوں کے مار سے دوسرے خدا گریزان ہیں، خدائے آفتاب مجھے اپنی طاقت اور حمایت کے تحت قرار دے اور میں تجھے طاقتور اور تیز دندان کتے کی قربانی سے خوش کروں گا اور معبد دلفی کے پجاری کو سونا اور چاندی سے غرق کر دوں گا۔ طاقتور اپولون، اس قربانی کو پیش کر کے تجھ سے چاہتا ہوں کہ عزیز شہنشاہ کے سفر کو ہماری سرزمین میں خطرے سے محفوظ اور آفتوں اور زوال سے دور رکھ۔ شہنشاہ کے آنے میں زیادہ وقت نہیں ہے۔ جی علی جناب۔ علی جناب خوشخبری ہے، ولی غدونیہ گرفتار ہو گیا۔ بہت خوب، شاباش جولیس، سلام ہو اپولون پر۔ وہ قربانی کرنے والوں کا جواب کتنی جلد دیتا ہے۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ وہ شکنجے خانے میں ہے علی جناب، یقیناً وہ بہت سے لوگوں کے نام بتائے گا۔ عام عدالت کو نہ بھولو، مقدمے سے پہلے اسے سزا نہیں دی جانی چاہیے۔ چلو۔ کیا ہم اس کی نجات کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ تو ناممکن ہے، مگر اس صورت میں کہ ہم پہچانے جائیں یا پھر قتل ہو جائیں۔ میں حاضر ہوں اپنی جان دے کر اس کو نجات دلا دوں۔ ہم میں سے ہر ایک کا ہلاک ہونا ایک اور کی شناخت کا باعث ہوگا، اور ہماری ضرورت ایک اور دن کے لیے ہے۔ بہرحال ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے۔ جی چلیں۔ چلیں۔ اس کمزور بدن کے باوجود تم نے خوب برداشت کیا۔
لیکن آخر کیا، یہاں شکنجوں کی کوئی حد نہیں. یا تو اطاعت کرو اور جو کچھ پوچھتا ہوں بتا دو، نہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں جو موت کو نابودی اور انتہا سمجھتے ہیں، جبکہ میرے لیے یہ موت ایک نئی زندگی کا پیغام ہے. لیکن تم اس راہ کو آغاز کرنے سے پہلے چند نام بتاؤ گے. نہیں مانو گے؟ میں تیار ہوں تم سے شرط لگاؤں. تو شرط لگائیں. یقیناً تم یہ شرط ہار جاؤ گے. لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اس شرط کو جیت لوں گا. پاس آؤ. میں تمہیں مجبور کر سکتا ہوں کہ تم جلد سے جلد مجھے میری منزل تک پہنچا دو اور اس تاریک زندان سے مجھے آزاد کرا دو. اور میں بھی تم کو زبان کھولنے پر مجبور کر سکتا ہوں، اور خدایان روم کے لیے قربانی کرنے پر بھی مجبور کر دوں گا. یا مریم مقدس، اے عیسیٰ مسیح، اس کی مدد کرو. یا مریم مقدس، میں قربانی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارے بتوں کے سامنے نہیں. میں اپنے آپ کو پروردگار یکتا کے سامنے قربان کروں گا. وہ کچھ نہیں بولا؟ ابھی تک نہیں. ایذاؤں کی وجہ سے کئی بار بے ہوش ہو گیا، لیکن کچھ نہیں بولا. میتھیوس، میرے ساتھ آؤ. خیال رکھو وہ مر نہ جائے. مجھے یقین ہے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے. چلیں. پانی. کتنا شیرین ہے. کیا چیز شیرین ہے؟ یہی کہ انسان کی زندگی ایمان کے ساتھ بسر ہو، اور اس سے زیادہ شیرین یہ
کہ جب موت کا وقت آ جائے تو انسان نے کسی چیز سے اپنے ایمان کا سودا نہ کیا ہو۔ شکنجہ جاری رکھیں جناب۔ نہیں ممکن ہے، یہ مر سکتا ہے۔ تو لوہے کی طرح ہے، تیرے خدا نے تجھے کیا دے دیا جو اس طرح اپنے آپ کو فدا کر رہا ہے؟ آؤ اسے کوٹری میں لے جاؤ، آ جاؤ۔ ڈال دو۔ چلو اب تمہاری باری ہے۔ چلو 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 بات چلو، چپ چلو، خاموش چلو چلو۔ چلو سیدھا چلو۔ تم یہیں انتظار کرو جناب۔ عالی جناب تلمیخہ۔ یہ جناب تلمیخہ دقیانوس کے خصوصی طبیب ایسے راستہ بھول گئے؟ یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا اپنے پرانے دوست سے مل لوں۔ آپ کا شکریہ۔ ان دنوں مصروفیات اجازت کہاں دیتی کہ دوست ایک دوسرے سے مل لیں۔ اچھے موقع پر آئے ہوں، تشریف رکھیں۔ آج آپ ایک اہم فیصلے کا مشاہدہ کریں گے۔ چلو چلو، عدالت، ان سب کو باہر لاؤ۔ جاؤ چلو، جاؤ جاؤ، آگے بڑھو، جاؤ چلو آگے بڑھو۔ بس پھر حقیقت کیا ہے؟ لے آؤ ان کو، لے آؤ۔ عالی جنابہ، یہ سب عیسائیوں کی صبح کی تقریبات کے وقت شہر کے باہر ایک زیر زمین قبرستان میں گرفتار ہوئے، اور ان کی تعداد 41 تھی، جن میں سے 25 نے توبہ کر کے خداؤں کے لیے قربانی پیش کی ہے اور آزاد کر دیے گئے ہیں۔ باقی افراد نے توبہ نہیں کی ہے، اور یہ 5 انہی میں سے ہیں۔ یہ مبلغ ادونیا جو ان کے بزرگوں میں سے ہے، اس نے اب تک شہنشاہ کے بہت سے پیروکاروں کو گمراہ کیا ہے۔ تم ہو مبلغ دنیا؟ سنے تمہارے جرائم،
तबलीग करते हो गैर कानूनी मजहब की। शहंशाह की रियाया की एक बड़ी तादाद को गुमराह करना। यकीनन तुम अपनी सजा को जानते हो। ये सजा अगर तुम्हारे पैगंबर से ज्यादा न हो तो कमतर भी नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। इस झूठे पैगंबर को छोड़ो और अपनी जान बचाओ। कहां का बाशिंदा है? शहर फिलाडेल्फिया। अब तो तेरी सजा मौत है। सजाए मौत। मौत मुबल्लिग। मौत सलीब के जरिए। आली जनाब, जैसा कि मुंशी ने कहा है, ये मसीहियों के बुजुर्गों में से है। अगर उसको मौका दिया जाए तो शायद पशेमान हो जाए। बेशक उसके बहुत से हम मजहब उसकी पैरवी करके अपने मजहब को तर्क कर देंगे। मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं। उसने सख्त तरीन शिकंजे बर्दाश्त की है, लेकिन अपने अकीदे पर बाकी है। और हां, तू मुबल्लिग। अगरचे मैं शोरिश करने वालों को रियायत नहीं देता, लेकिन अगर सरेआम तौबा कर ले तो तेरी मौत आसान हो सकती है। आली जनाब काजी साहब, आप हमसे कहते हैं कि तौबा कर लो और अपनी जान आज़ाद करा लो। हालांकि हम लोग एक मुद्दत से अपनी जान आज़ाद करा चुके हैं और ये आप नहीं समझ सकते। आप हमें टुकड़े टुकड़े तो कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए जो सादत व कमाल कुछ नहीं, ये तो खुदा तक पहुंचने का एक हसीन बहाना है। अब मैं आप सबसे कहता हूं कि खुदा वाहिद पर ईमान ले आएं और अपनी जान को ख्वाहिशात के दलदल और झूठे खुदाओं, जिन्हें गलती से इंतखाब कर लिया है, आजाद करा लें। गोया इनके जुनून की कोई हद नहीं है। ये हमको भी गुमराह करना चाहता है। मुझसे चाहता है कि अपने खुदाओं को भूल जाऊं और उसके खुदा पर ईमान लाऊं। यकीन करोगे? जनाब काजी, जैसा कि आपने कहा है, इन लोगों पर जुनून तारी है। हर तकलीफ को बर्दाश्त किया है ताकि अपने हक को साबित करें। क्या आपके ख्याल के मुताबिक ये लोग गजब का शिकार नहीं हुए? मुमकिन है। मेरे पास एक मशवरा है। क्या ये बेहतर नहीं कि उनको चंद दिनों की मोहलत दे दी जाए? शायद खुदा का गजब कम हो और उनकी दीवानगी भी खत्म हो जाए। इन लोगों को आप नहीं पहचानते। मुमकिन नहीं कि वो अपना अकीदा तर्क कर दें। रोज बरोज उनकी तादाद बढ़ रही है। जगह जगह हर आदमी को आलूदा कर रही। खास तौर पर इसको तो फांसी होनी चाहिए। नाम क्या बताया था इसका? अदोनिया। तुम अदुनिया बहुत जल्द सलीब पर लटकाए जाओगे और तुम्हारी लाश उस पर लटकी रहेगी ताकि दूसरों के लिए इबरत बनो। लिखो फैसला। जी अली जनाब। ले जाओ इसे। मुझे पानी पिला दो।
تم اپنی موت کی سزا سے خوش ہو؟ میں تمہارے خداؤں کو خوب جانتا ہوں. کیا تم ہمارے خدا کو پہچانتے ہو؟ نہیں، میں تمہارے خدا کو نہیں پہچانتا. اگر پہچانتے تو یہی کہتے کہ شمع کے لیے پروانے کی تڑپ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ مبلغ اڈونیا ہے. ہاں، ان کے ساتھ ان کے آدمی ہیں. انہیں سزائے موت ہوئی ہے. ویدیاس جی، کیا سوچ رہے ہو؟ ان کے لیے حیران ہوں. ان کا سمجھنا واقعی مشکل ہے. چلو. اب مجھ سے یہ حالت برداشت نہیں ہوتی. میں کب تک بت پرستی کا دکھاوا کروں؟ کب تک؟ آخر کب تک؟ کب تک یوں ہی بیٹھا تماشا دیکھتا رہوں کہ ایک طرف تو مسیح شیر اور درندوں کا شکار بنائے جائیں، دوسری طرف بہادر اکھاڑوں میں لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر ایک دوسرے کو پھاڑ ڈالیں؟ ہم کب تک اس حالت کو برداشت کریں؟ صبر سے کام لو مارتینز، صبر سے. ہم سب نے اس راہ کا انتخاب کیا تھا، بھول گئے؟ نہیں بھولا نہیں، لیکن میں اس راز کی پردہ پوشی کی وجہ بھی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے کہ ہماری بات کو کوئی نہیں سمجھتا، نہ مسیحی نہ بت پرست، مگر مسیحی خدا کی عبادت کرتے ہیں. کیا ہم ساری عمر بیٹھ کر دیکھتے رہیں کہ کس طرح مسیحیوں کا خون بہایا جا رہا ہے؟ پھر یہ تلواریں جو ہماری نیام میں زنگ کھا رہی ہیں آخر کس کام آئیں گی؟ وہ لوگ جو جنگ سے پہلے اپنی تلواریں اٹھاتے ہیں صرف اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں. فرض کرو ہم تینوں ان کے 30 افراد مار دیں تو کیا تبدیلی آئے گی؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ سارے جرائم دقیانوس کے ہاتھوں انجام پا رہے ہیں اور ہم بھی جلوت و خلوت میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں؟ ہم اپنے ہم مذہبوں کو اس کے ظلم سے نجات کیوں نہیں دلاتے؟ اس سے کیا فائدہ؟ دقیانوس نہ صحیح کوئی اور، اس طرح کے کام سے خود ہماری اور لوگوں کی جان کو بھی خطرہ ہے. جب تک شہنشاہ ہے دقیانوس جیسے لوگ بھی ہیں مارتینز. کل جو شہنشاہ رہا ہے ہم اس تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. تمہارا کیا خیال ہے؟ عزیز مارتینز، تم سمجھتے ہو روم کے لیے مشکل ہے ایک نیا شہنشاہ بنانا؟ اس طرح تو دنیا کے سارے مجرموں کو سزا دینے سے چشم پوشی کرنی پڑے گی. اگر اس مجرم کو سزا نہ دی جائے تو اور بھی تو مجرم ہیں. ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے فریضے پر عمل کریں. مارتینز ٹھیک کہہ رہے. یہ موقع غنیمت. اگر سچ پوچھو تو میں بھی اب بہت تھک چکا ہوں، اور یہ بھی نہیں کہ موت سے ڈرتا ہوں بلکہ موت کا مشتاق ہوں. البتہ خوف اس بات کا ہے شہنشاہ کے قتل کے انتقام میں وہ عوام کا خون بہائیں گے، اور دوسری طرف دیکھوں تو وہاں بھی قتل عام جاری ہے. بہت اچھی بات ہے، تو ان جرائم کا اصلی مجرم بھی سزا سے نہ بچے. سودینانوس، میں اسلحے کے ساتھ ان کا اور تمہارا منتظر رہوں گا. خداوندہ، تو گواہ ہے کہ ہمارے اس اقدام میں فقط تیری خوشنودی ہے، نہ کہ ہمارے نفس کی.
تو ہمیں قبول فرما اور اپنی راہ میں مجاہدت کی توفیق عطا کر۔ آپ کہتے ہو مسیح آسمان سے زمین پر نہیں آئے تھے؟ نہیں، عیسیٰ زمینی تھے، نہ خود خدا نہ خدا کے بیٹے بلکہ برگزیدہ نبی تھے۔ یہ یونانیوں کا افسانہ ہے کہ ایتھس خدا تھا جو آسمان سے زمین پر آیا، لوگوں کے لیے قتل ہوا اور 3 دن کے بعد پھر زندہ ہو کر آسمان واپس پھر چلا گیا۔ تو کیا یہ عقیدہ غلط ہے؟ ہاں، یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان عقائد کی تبلیغ عیسیٰ مسیح نے نہیں کی ہے۔ یعنی مسیح ہمارے گناہوں پر فدا نہیں ہوئے؟ تو کیا وہ فدائی نہ تھے؟ نہیں، فدائی نہ تھے، عادی تھے۔ خدا نہ تھے، پیغمبر تھے، خالق نہ تھے، مخلوق تھے۔ خدایا، آخر یہ انسان کب عاقل بنیں گے؟ دیکھو میرے بھائی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ سچائی معلوم کرنا ہو تو معلوم کر لو۔ افسوس، کاش تم سے نہ ملا ہوتا۔ نہیں معلوم کہ حقیقت سے روبرو ہو جاؤں یا اپنی جاہلیت میں باقی رہوں۔ ارے کچھ تو بتاؤ، کیا کر رہے ہو؟ اور اتنی رات گئے ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ چپ بیٹھو۔ ارے کیسے چپ رہوں؟ بولو۔ خدایا قبول کر، لحظہ دیدار قریب۔
सब रुक जाओ। बाबा बाबा ईस को नासरी के झूठे दीन को कबूल करने और खुदाया ने रूम की हैनत के जुर्म में सजाए मौत दी जाती है। बाबा ईस, तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा। ले जाओ इसे। चलो आगे बढ़ो। अदनान, आओ आगे। नासिरी दीन की पैरवी के जुर्म में सूली पर चढ़ाया जाएगा। ले जाओ इसे। चलो आगे बढ़ो। सलामीस, तुम्हें चोरी के जुर्म में सूली पर चढ़ाया जाएगा। ले जाओ इसे। रहम करो, मुझ पे रहम करो, मैंने कुछ नहीं किया। दुनिया, तुमको मसीही मजहब की तबलीग के इल्जाम पर सूली पर चढ़ाया जाएगा। ले जाओ इन्हें। जाओ। यकीन जानो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे ये क्या करते हो? ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। खुदाया, पानी का एक नाचीज कतरा समंदर से मिलकर फना नहीं होता, तो बंदे मोमिन तेरी लिका के बाद नाबूद कैसे हो सकता है? तेरे करम ने साकी हमारे इश्क को हमेशा के लिए जावेदां कर दिया। माना कि तेरे अल्ताफ का शुक्र हम अदा कर नहीं सकते, लेकिन हमारी बिजात में एक नाचीज जान के सिवा कुछ भी नहीं, वो भी तेरी अता है। तेरे अल्ताफ का बेकरार सिलसिला अगर तेरी बारगाह नाज में ये नजराना जहाँ कबूल हो जाए। बारिलाहा, आंखें पथरा गई हैं उनके इंतजार में, इंसानियत घुट रही है इस अंधेरे में। बारिलाहा, फारान पे अहमद का नूर चमका दे, अंधेरा छट जाए, उजाला हो जाए, अहमद के नूर का उजाला। आमीन। आली जनाब, मैं एंथोनी। हाँ, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोचा जाने से पहले आपसे मिलता चलूं। ये दूध लीजिए हुजूर, चरवाहे के पास दूध के सिवा कोई तोहफा नहीं है, बिल्कुल ताज़ा है, अभी दुआ है, इसको कबूल कर लीजिए। शुक्रिया। हाँ, मैंने आपकी मुनाजात सुनी, बहुत मजा आया। आप तो औलिया में से मालूम होते हैं। ठीक कहता हूँ? नहीं, बिल्कुल है। अब जैसा चाहे सोचो। किस खुलूस से आप राज़ो न्याज़ कर रहे थे? आली जनाब, मैंने सुना कि आप अपनी मुनाजात में वो अहमद का जिक्र कर रहे थे।
آپ نے کہا اس کے دیدار کی آرزو ہے. یہ احمد کون ہے؟ تم نے کتاب مقدس پڑھی ہے؟ نہ، میں بالکل ان پڑھ ہوں. تو سنو، میں تمہیں کتاب مقدس سے کچھ آیات پڑھ کے سناتا ہوں. تثنیہ میں لکھا ہے، یہ وہ بشارت ہے جسے موسیٰ کلیم اللہ نے اس دنیا سے رخت سفر باندھنے سے پہلے بنی اسرائیل کو سنایا. انہوں نے کہا، یہوہ کوہ سینا پر جلوہ فروز ہوا، کوہ سعید پر تابندہ اور کوہ فاران پر ذوفشاں ہوگا. کوہ فاراں پہ تجلی کرنے والا یہ نور اور نہیں، وہی مسیحا ہوگا جس کی بشارت ہمارے آقا عیسی ابن مریم نے دی ہے، اور اس کا نام احمد ہوگا. یہ فاران کہاں ہے؟ فاران وہی وادی ہے جہاں حضرت ابراہیم نے ہاجر اور ان کے بیٹے اسماعیل کو رہائش دی ہے. اور احمد آخری نبی حضرت ابراہیم و اسماعیل کے فرزندوں میں سے ہیں اور وہیں ظہور کریں گے. یعنی یہ ممکن ہے کہ ہم پر خدا کا کرم ہو اور ہم انہیں دیکھیں؟ بے شک، وہ ایک دن ضرور ظہور کریں گے. خدا کا وعدہ ہے، لیکن کب خدا بہتر جانتا ہے. یعنی اگر احمد آئے تو اپنے جد ابراہیم کی طرح بتوں کو توڑ دیں گے؟ بے شک. بتوں کو توڑنے میں کتنا مزہ آئے گا. ہاں ایسا ہی ہے، مگر ٹوٹے ہوئے بت بعض اوقات قابل مرمت ہوتے ہیں. ایسے بتوں کو توڑنا چاہیے جن کی مرمت ممکن نہ ہو. روکو اس کو، روکو. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مجھے جانا پہچانا لگتا ہے. ٹھہرو، ابھی دیکھتا ہوں. یہ لوگ کون ہیں؟ اڈونیا مبلغ اور اس کے ساتھی مسیح افراد ہیں. اچھا، ان میں دنیا کون ہے؟ وہ ہے وہ. اچھا وہ. اچھی خوراک تلاش کی ہے. چلو آؤ ان کی پٹائی کرتے ہیں. رکو، کیا کرو؟ پتھر نہ مارو. رکو رکو، رک جاؤ رک جاؤ، میں کہہ رہا ہوں رک جاؤ. وہ خود مرنے والے ہیں، تمہیں پتھر مار کے کیا ملے گا؟ چلو جاؤ، اپنا راستہ لو. چلو. اب جبکہ وہ مر ہی رہا ہے اور چند پتھر مار لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے ہمارے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. افسوس کہ حضرت موسیٰ کی ہدایتوں اور محنتوں کا تم پر کوئی اثر نہیں. انہیں
انہیں تو چاہیے کہ دشمن سمجھیں تو اپنے نفس کو، انہیں تو چاہیے کہ ملامت نہ کریں سوائے اپنے آپ کو۔ چند دن کی دنیا کی چھچھوری لالچ میں تم نے اپنے آپ سے دشمنی مول لی ہے اور تمہیں خود نہیں پتا۔ لو ایک سکہ، ہمیں پتھر مارنے دو۔ ایک سکہ، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ ہمیں پتھر مارنے دو، ہمیں پتھر مارنے دو۔ مزے چکھو، عیسیٰ کی پیروی کرتے ہو۔ مزے چکھو، مزے چکھو، لو لو۔ آئے ہو تم پر۔ ایک ہی سکہ دیا ہے۔ مارو اور پتھر مارتے مارو، خوب مارو، پتھر مارو اور پتھر، اس کو خوب مارو پتھر، مارو اور پتھر۔ ہمارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، تمہارا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ اور بڑا پتھر، بڑے پتھر مارو، تمہارا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ ان کو خوب پتھر مارو، بڑے پتھر مارو، بڑا پتھر، ان کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ مارو اور پتھر۔ شرم کرو اپنی ضلالت پر ریاکارو۔ اور زور سے مارو، ان کو چھوڑو نہیں۔ مارو اور زور سے، پھینکو پھینکو اس کو، اور مارو اور مارو اس کو۔ یا عیسیٰ ابن مریم، وائے ہو تم ریاکاروں پر کہ اپنے مطلب کی شریعت چلاتے ہو اور شریعت کی روح کو تم نے بدل ڈالا اور اس کے اساس و بنیادوں کو تم نے ترک کر ڈالا۔ رحمت و عدالت و مروت، انصاف و انسانیت نام کی کوئی چیز تم میں نہیں ہے۔ کتنا منافقانہ تمہارا چال چلن ہے، کسی گندے نالے کی طرح، اوپر سے ہرے بھرے، اندر سے نہایت بدبودار۔ اے انبیاء و صالحین کو ستا ستا کے قتل کرنے والوں، ان کے قبور کو مسمار کرنے والوں، شرم کرو جو ان کی پیروی کا منافقانہ دم بھرتے ہو۔ ان کی سیرت تو اپنا نہیں سکتے، جو اپناتے ہیں انہی سے دشمنی کرتے ہو۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مر۔ کیا کر رہے تم لوگ؟ بدل ایڈونیا۔ جناب میکسیمیلین، کیوں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا؟ میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، ہنسی خوشی مجھے وداع کیجیے۔ نہیں، ایسا مت کہیے، میں آپ کو نجات دلاؤں گا، ابھی کوئی چیز ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ آپ قطعی میرے لیے پریشان نہ ہوں، لحظہ دیدار نزدیک ہے۔ میں آپ سے پہلے منزل پر پہنچ گیا، آپ کو عظیم کام کے لیے بھی انتظار کرنا ہوگا۔ یہاں سے چلے جائیے، محافظین پہنچتے ہی ہوں گے۔ عالی جناب، یہاں سے چلے جائیے، چلے جائیے۔ کیسے میں آپ کو تنہا چھوڑ دوں؟ جو اپنے معبود کے ساتھ ہو تنہا کیسے ہوا؟ آپ سے التجا ہے، چلے جائیے، چلے جائیے۔ خدا حافظ دنیا، خدا حافظ۔
अब शहंशाह के आने में ज्यादा वक्त नहीं रहा। बताओ क्या खबर है जूलियस? आली जनाब, कल रात मुबल्लिग अदोनिया को सूली पर चढ़ा दिया गया। शाबाश जूलियस, इस्तकबाल की तैयारियां हो गई? शहर शहंशाह के इस्तकबाल के लिए तैयार है। अच्छा, बहुत अच्छा। आज फिलाडेल्फिया शहंशाह एड्रीन के इस्तकबाल के लिए तैयार है। याद दहानी कराना, हम तुम सबको इनाम अता करेंगे, हत्ता उनको भी जिन्होंने कुछ नहीं किया और इन चंद रोज के दौरान जो शहर के बाहर तफरी के लिए गए हुए थे। तुम्हारा मकसद मैक्सिमिलियन तो नहीं जूलियस? बिल्कुल सही आली जनाब। ठहरो, जूलियस की खबर लेता हूं। मुझे उसका शमशीर चलाना अच्छा लगता है। वो शमशीर मार डालूंगा मैं तुझे। आली जनाब, दरबानों ने खबर दी है कि मैक्सिमिलियन 4 दिन पहले शहर से बाहर गए हैं और अभी तक नहीं लौटे हैं। फिक्र न करो, तुम्हारे शुभात का जवाब मैं तिलमी खां से सुन चुका हूं। उठ जाओ। हाँ, जनाब मैक्सिमिलियन तशरीफ ले आए। जनाब जूलियस जानना चाहते हैं कि आप कहाँ थे और क्या किया। अलबत्ता बेहतर है कि पहले आप उनको जवाब दें। जूलियस को तो हमेशा हमारी फिक्र रहती है। अलबत्ता मैं भी सूरत हाल से आगाह करने हाजिर खिदमत हुआ हूं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक जिन रास्तों से शहंशाह आजम की सवारी गुजरेगी वहां मसीहियों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं और मैं शहंशाह पर कातिलाना हमले को बैद नहीं समझता। लिहाजा जरूरी था जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाए। इसी बिना पर हालात का जायजा लेने और उन पर काबू पाने के लिए उन इलाकों के दौरों पर निकल गया। खुशकिस्मती से जैसा कि मौसूला इत्तलात ने बताया, हालात खतरनाक नहीं है और किसी किस्म की तशवीश की जरूरत नहीं। ठीक है, अब जाहिरन जूलियस को भी अपना जवाब मिल गया होगा। ठीक है। एरकिमीद, क्यों परेशान कर रहे हो चचा को? तुम्हारे बाबा आ गए। सलाम बाबा। सलाम मेरे बेटे। आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। इतने दिन अच्छे बेटे थे ना। आपका वक्त अच्छा गुजरा होगा जो आने में इतनी देर लगा दी। खुदा का शुक्र। आली जनाब, मसलहत नहीं थी कि इस हालत में आप शहर छोड़ते। यकीनन जासूसों ने आपकी गैर हाजिरी की खबर दी होगी। गैलेस, क्या खुदा के सिवा भी किसी से डरना चाहिए? हाँ? क्यों, मेरी गैर हाजिरी में कुछ हुआ तो नहीं? एडोनिया के बारे में मुझे इल्म है। तो आपको मालूम था? हाँ, जिंदगी के आखिरी लम्हात में
اس کی सलीब के पास था। क्या मालूम कि उसका अंजाम हमारा भी इंतजार न कर रहा हो। वो मुकद्दर जो खुदावंद आलम हमारे लिए लिखे बेशक हमें मंजूर है। अगर खुदावंद आलम ने जल्द अपने पास बुला लिया तो क्या हम लोगों को गमगीन होना चाहिए? आली जनाब, सच पूछिए तो सिर्फ बानो हेलन ही नहीं डर रही हैं, बल्कि मुझे भी कल की फिक्र लगी हुई है। आपकी इजाजत से। शहंशाह की आमद-ओ-रफ्त मुसीबत से खाली नहीं है। बिल्कुल तशवीश न करो, शहंशाह के दिन अब खत्म होने वाले हैं। खुदा की इनायत से कुछ फैसले मैंने किए। आखिर 4 दिन के बाद आली जनाब आ ही गए। मुझे मालूम है, लेकिन बहुत इंतजार करवा के। आप दिल में खौर यमानी साए हैं। चलो बेटे। आली जनाब मैक्सिमिलियन पर सलाम हो। सलाम हो हमारे अजीज दोस्तों पर। अजीब बात है, आखिर कैसे जनाब आली को अपने शहर की याद आ गई? मैंने तो पहले ही कहा था, इस मुसीबत का हल तलाश किए बगैर नहीं लौटूंगा। तो जाहिरन आपको कोई हल मिल गया होगा। खुदा के फजलो करम से हाँ। क्या आली जनाब को इस बात की इत्तला है? दुनिया की? हाँ, इन्हें मालूम है। तो फिर उसकी निजात के लिए हमें क्या करना चाहिए? दुनिया के लिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। इस जुल्म के असल बानी को सजा देनी चाहिए। आपके मुझसे दिलचस्प बातें सुन रहा हूं। लेकिन आप तो शहंशाह एड्रीन को कत्ल करने के मुखालिफ थे। शहंशाह को तो कत्ल ही करेंगे, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह आप सोच रहे हैं। हम आपके फैसले को सुनने के लिए बेकरार हैं। जल्दी ना कीजिए, वक्त आने पर पहले आप ही को बताऊंगा।